ہر بندہ اپنے آپ کو اس طرح آمادہ کرے، کیونکہ ہر بندے کی میں نے منت کی تھی، کہا تھا اس بی بی کو بلاؤ جس کا ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں رومال لیا ہوتا ہے۔ جی بھر کے پرسہ دینا، کوئی بندہ آج خالی نہ جائے، کیونکہ وہ بی بی آئی بیٹھی ہے جسے بلانا نہیں پڑتا، لیکن آپ لوگوں نے تو خود بلایا ہے نا، کہا آقا زادی آ جاؤ تمہارے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ ہر بندے کے سامنے منت کروں گا۔ ایک عالم دین ایران کے فرماتے تھے، اتنی آوازوں کو بلند کیا کر کہیں زہرا کی آواز تیرے رونے سے اونچی نہ ہو جائے، کہیں تڑپ کے یہ کہے تجھے کیا پتا موسیٰ کاظم تڑپایا کیسے گیا۔ ہر باپ بیٹیاں رکھتا ہے نا، جس کی اولادیں ہیں وہ بندہ روئے گا ضرور، ماتم ضرور کرے گا۔ ایک سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ ایک سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ 2۔ 14 سال میں کتنی عیدیں ہوئیں؟ 28 عیدوں میں بیٹیاں انتظار کرتی رہیں۔ میرے مولا کو 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ 14 سال کی مسلسل قید تھی، ایک یہ کہ وقفے با وقفے تے قید تھی۔ لیکن جب پہلی مرتبہ ہارون نے امام کو قید کیا نا، کس انداز میں؟ کہا ابھی امام نماز میں مصروف تھے رکوع کی حالت میں، سپاہیوں نے آ کے نماز کے اندر سے گھسیٹنا شروع کیا۔ موسیٰ کاظم امام تڑپ کے کہتے تھے حیا کر میری بیٹیاں اکیلی ہیں۔ مرحبا اجرکم علی اللہ۔ کوئی جلدی نہیں ہے، ہر بندہ جی بھر کے پرسہ دے۔ جب امام کو پکڑا گیا نا، امام کو پکڑا گیا، ایک لعین کو امام نے کہا اے لعین مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں اپنی بیٹیوں سے وداع تو کر لوں۔ ایک لعین نے تانا مار کے کہا اپنا کوئی ضمانتی دے۔ امام نے دائیں دیکھا، مسلمانوں نے منہ پھیر لیا، بائیں دیکھا، مسلمانوں نے منہ پھیر لیا۔ ایک یہودی کی دکان تھی، تڑپتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ امام نے تڑپ کے کہا یہودی تو اور میری ضمانت، وجہ کیا ہے؟ وہ جو تانا دے رہا تھا کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ان سالوں میں نے کبھی موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کی آواز نہیں سنی، مجھے آج پتا چلا اس کی 18 بیٹیاں بھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ مسلمانوں کے خلیفہ، وہ پیغمبر کا خلیفہ ماننے والوں، وہ کس سے مانگ رہے تھے ضمانت؟ جو خلیفۃ اللہ تھا اس سے ضمانتیں مانگتے رہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ امام کو پکڑ کے ہارون نے 2 راستے اختیار کیے، ایک بصرہ کو جاتا تھا، ایک بغداد کو جاتا تھا۔ جب محمل تیار کر کے بھیجے نا، امام کو اونٹ کی کوہان پہ لٹکا کے باندھ دیا، اوپر سے پورے کپڑوں کے انبار ڈال دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے موسیٰ کاظم گئے کہاں۔ جب بصرہ کی سرزمین پہ پہنچے نا، 1 سال تک عیسیٰ کی قید میں رہے۔ اگلے جملے سننا، پورا 1 سال قید رہنے کے بعد عیسیٰ نے خط لکھا ہارون کو، کہا ہارون اس کو یا تو ادھر سے بلا لے یا آزاد کر لے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کیا یہ تجھے تکلیف دیتا ہے؟ کہا نہیں تکلیف نہیں دیتا، سارا دن عبادت کرتا ہے، صبح سر سجدے میں رکھتا ہے، ظہر کے وقت اٹھاتا ہے، ظہر کے وقت سر سجدے میں رکھتا ہے، پھر عشاء کے وقت اٹھاتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، صرف افطار کرتا ہے۔ کہا بتا پھر کیا کرتا ہے؟ کہا پھر کچھ نہیں کرتا، مجھے اس کی حالت پہ ترس آتا ہے، اگر تو نے اسے یہاں سے نہ بلایا
میں اسے آزاد کر دوں گا یا مدینے خود چھوڑ کے آؤں گا؟ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، جب شام ہوتی ہے تو ان سلاخوں پہ سر مار کے کہتا ہے الشام الشام۔ وہ مجھے بتا ملعون شام میں کیا ہوا تھا؟ کہا تجھے کیا بتاؤں، اس کی ماں کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ اگلے جملے کر لو گے برداشت؟ اگلا سلام ہے السلام علی المقید فی قعر السجون۔ میرے مولا سلام پیش کرتے، میرا سلام ہو اس پہ جسے گہرے کنویں میں رکھا گیا۔ جب ہارون نے بغداد میں بلایا نا امام موسیٰ کاظم کو، جو آج بھی موسیٰ کاظم بغداد کے زوار بیٹھے ہیں نا وہ گواہی دیں گے، آج بھی وہ زندان موجود ہے۔ 63 سیڑھی نیچے اتر کے موسیٰ کاظم کو رکھا گیا جہاں ہوا نہیں ہوتی تھی، 14 سال تڑپتا رہا۔ اب جتنے عزادار بیٹھے ہو، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے آگے زندان میں جو 63 سیڑھی نیچے تھا وہاں ایک گڑھا بنایا، سائیڈوں پہ سلاخیں لگائیں، اوپر سے ایک پتھر رکھا، درمیان میں موسیٰ کاظم امام تھا۔ اسی وجہ سے میرا مولا سلام پیش کر کے کہتے ہیں السلام علی المقید فی قعر السجون۔ او میرا سلام ہو اس جد موسیٰ کاظم پہ جسے گہرے کنویں میں رکھا گیا۔ موسیٰ کاظم رکوع کی حالت میں تڑپتا رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ اگلے جملے اس سے بھی سخت ہیں۔ 183 ہجری 183 ہجری میں اس ملعون نے کہا اب موسیٰ کاظم سے جان چھڑانی ہے، موسیٰ کاظم کو زہر دو۔ سندھی بن شاہق جس کے ہاتھ میں کھجوروں کے ذریعے زہر بھیجی گئی، اب حالت دیکھنا اس زہر کا اثر کیا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے امام پہ ظلم کون سا ہوا؟ اس ملعون نے آ کے کھجوریں پیش کیں، امام نے کھانا شروع کیا، ایک ایک کھجور کھاتے جاتے ہیں۔ ساتھ میں کھڑی تھی ہارون کے کتیا جسے وہ بڑی محبت کرتا تھا، سونے اور چاندی کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی۔ اس نے اپنی زنجیریں چھڑائیں، یہ بہار کی روایت ہے، اس نے اپنی زنجیریں چھڑائیں اور امام کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی۔ امام نے وہی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کے اس کے سامنے پھینکی، اس نے کھجور کھائی۔ اگلی روایت کے جملے ہیں جیسے وہ کھجور کھاتی گئی تڑپتی رہی۔ اس کے تڑپنے کی وجہ سے ہوا کیا کہ ہڈیوں سے گوشت جدا ہونا شروع ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ہڈیاں پس گئیں، وہ ایک لاش کی ڈھیر کی طرح بن گئی۔ اب ذرا سوچ، جس نے ایک کھائی حالت کیا تھی، جس نے 10 کھائی ہاتھوں سے خون جاری تھا، پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ امام نے تڑپنا شروع کیا، انہوں نے انہی زنجیروں کے ساتھ جا کے زندان میں پھینک دی۔ 3 دن تک میرا موسیٰ کاظم امام تڑپتا رہا۔ 3 دن تک میرا موسیٰ کاظم امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے تڑپتا رہا۔ اب اگلے جملے سننا، جتنے عزادار بیٹھے ہو نا زندان میں تڑپتے رہے نا، فرماتے ہیں تیسرے دن مسیب نامی دربان جسے سندھی بن شائق نے کہا جا دیکھ زندہ ہے یا مر گیا۔ وہ نیچے اترتا ہے نا، دیکھتا ہے، پھر تڑپنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے میرا سانس نہیں آتا۔ اب ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے سینے میں جلن ہو اسے کتنی پیاس لگتی ہے؟ اب مجھے بتا، جسے زہر مل گئی ہو اسے کتنی پیاس لگے گی؟ آؤ جتنے عزادار بیٹھے ہو، موسیٰ کاظم امام تڑپتے رہے، اس طرح تڑپے کہ سانسیں پرواز ہونے لگیں۔ اب اگلی روایت مقتل سبزواری، دوسرا نام اسی کتاب کا روضۃ الشہداء،
فرماتے ہیں آسانی سے نہیں، اس سندھی بن شاہق نیچے اترا، ہارون نے کہا مجھے شکار پہ جانا ہے، جلدی کر موسیٰ کاظم کو مار، کہا اس نے میخیں امام کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا، امام نے تڑپنا شروع کیا، کہا حیا کر میری بیٹیوں کو یتیم نہ کر، سارے مل کے کہو موسیٰ کاظم امام آپ کو جا، آپ کی بیٹیوں نے دیکھا نہیں تھا آپ زندان میں تڑپے کیسے، ہائے سکینہ جو کربلا میں دیکھتی رہی او بابا خنجر کے نیچے کر لے غریب کی غربت کو ماتم۔ اگلے جملے سنو گے، ہوا کیا؟ آؤ سارے مل کے سلام پیش کرتے ہیں، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب بھی کوئی عزادار سلام کرتا ہے نا، دکھے پہلو والی بی بی ہمارے مرحومین کی قبروں میں چلی جاتی ہے، مرحومین پوچھتے ہیں آقا زادی کیوں تکلیف فرمائی؟ تڑپ کے کہتی ہے تیرے بیٹے نے فلاں مقام پہ بیٹھ کے میرے لال کو سلام کیا تھا، میں حسین کے دکھے پہلو والی اماں اس سلام کا جواب دینے آئی ہوں، السلام علی ساکن المرزوز۔ سنو گے اس سلام کا مطلب کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں میرا سلام اس جد پہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی، کہتے ہیں میرا سلام اس مظلوم جد پہ جو تڑپتا رہا بیٹیاں مدینے میں وہ بغداد میں تڑپتا رہا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب بھی کسی علاقے میں کوئی مر جائے کون جنازہ اٹھاتا ہے؟ کیا کبھی مزدور بلائے ہیں؟ جو 19 بیٹوں کا باپ تھا اس کا لاشا مزدوروں نے اٹھایا، کس طرح اٹھایا تھا؟ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کمبل ڈالا، اس پہ موسیٰ کاظم کو ڈالا، مزدوروں نے آ کے پلے بغداد پہ جنازہ رکھا نہیں، رات کی تاریکی میں پھینک دیا۔ کر لے غریب کی غربت ماتم۔ وجہ کیا تھی؟ ہارون چاہتا تھا یہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا جائے، ہم کہیں گے خود مر گیا، لیکن ہوا کیا؟ نہ دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑے، نہ بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑے، ساری رات جانور کھڑے رہے۔ سارے مل کے کہو موسیٰ کاظم امام آپ کی قسمت اچھی تھی، جانوروں نے حیا کیا۔ ہائے حسین جو کربلا میں تھا، وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے، اپنے پاؤں غریب کے لاشے پہ مارتے، آواز آتی حیا کرو میں نے چکیاں پیس۔ مرحبا کر لو ماتم غریب کی غربت پہ۔ آؤ جتنے عزادار بیٹھے ہو، میں کہوں گا تھوڑی دیر بعد جنازہ لے آنا۔ آج بھی دیکھنا جنازے پہ زنجیر لٹکائے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ زنجیر اترتے نہیں تھے۔ 2 ہستیاں ہیں، لے آؤ جنازہ، 2 ہستیاں ہیں جن کو اسی حالت میں دفن کیا گیا۔ ایک حسین کی سکینہ جو آج بھی رسیوں کے ساتھ، اور دوسرا موسیٰ کاظم۔ مرحبا اجرکم اللہ۔ جتنے عزادار کھڑے ہو آؤ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ 2 جملے اور پڑھنے دو۔ ہوا کیا؟ فرماتے ہیں 2 ہستیاں ایسی ہیں، جب سید سجاد نے پوچھا بتاؤ رسیاں جدا کیوں نہیں ہوتی، آواز آئی میری بہن کو اسی حالت میں دفن کیوں کروں؟ کہا جب رسیاں جدا کرتے ہیں تو گوشت ساتھ آتا ہے۔ موسیٰ کاظم تڑپتے رہے۔ ماتم حسین۔